العلاقات تبين أثر المناقضة بين قسم المكلف من العمل المشروع بنسبه ومقصد الشارع من تشريع هذا العمل، فإن هذه القاعدة تظهر أثر هذه المناقضة في حال وقوعها بين مآل الفعل وبين مقصد الشارع من هذا الفعل، وهو معيار مادي من صرف. كونه يعتبر مناقضة نتيجة التصرف المادي بمقصد الشارع بقطع المزيد عن القصد الباعث فالمعيار ما في النتيجة الواقعة أو المتوقعة بقطع المزيد عن قصد المكلف. والإمام الشافعي لم يذكر هذه القاعدة بالصيغة ذاتها التي بينتها آنفا، وإنما ذكر وجوها لكيفية تصرف المكلفين في حقوقهم وحرياتهم المأذون فيها، وحكم كل وجه من تلك الوجوه وحكم كل وجه من وهم بين الوجوه التي ذكرها أن لا يقصد المضارب. چوتھا قاعدہ ذکر کیا تھا کہ کوئی چیز شرعاً مباح اور جائز ہے، لیکن کبھی کبھار کسی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتی ہے، تو مباح چیز ہے لیکن شرعاً اسے روکا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ادعاء الی مفسدۃ غالبۃ و اکثریت، اس مباح فعل کے ذریعے عموماً تو مصالح ہی وجود میں آتی ہے، چاہے مصالح جائزیہ ہو، جواز والی ہو، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز مباح ہوتی ہے، لیکن کل مثال آپ کو دے چکا ہوں، صدق کا ہے، اتنی فضیلت ذکر کی، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار صدق کا ہونے کے باوجود وہ مفسدہ پیدا کرتا ہے۔ غالبیت و اکثریت، یہ غالب اور اکثر طور پر پائی جاتی ہو، شاذ و نادر کبھی کبھار کسی مباح سے کوئی عدم جواز والا عمل پیش آ رہا ہو، یا مباح غیر مباح کے درجے تک پہنچ جاتا ہو، ایسا اگر شاذ و نادر ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اکثریہ ہو یا غالبیہ ہو، اس لیے کہ ہر اچھی چیز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو مفسدہ ہوتا ہی ہے، اور ہر مقصدے میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے، اس لیے شریعت اس کے غالب ہونے کا اعتبار کرتی ہے، مصلحت کا بھی اور مفسدے کا بھی۔ تو اگر مباح عمل کے ذریعے اس طرح کی چیز وجود میں آ رہی ہے جس سے وہ شرعی اعتبار سے بندے کے لیے مفسدہ ہی پیدا کرتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، تو اس مباح سے روکا جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ لیتے ہیں عصر حاضر میں کئی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہے کہ فقہاء کرام نے کبھی کسی چیز کی اجازت دے دی اور لوگوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، یا نتیجتاً اس سے شریعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، تو پھر فقہاء کرام اس جائز عمل کو بھی عدم جواز کے دائرے میں لاتے ہیں، اس لیے کہ اکثر اس سے مفسدہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے ڈیجیٹل کیمرے کے سلسلے میں کچھ گنجائشیں رکھی، اور یہ کہا کہ پہلی مرتبہ جو ہوتا ہے وہ ڈاٹس ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس کو محفوظ اسٹوریج کر لیا جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد عدم جواز۔ حضرت نے یہ فرمایا، اصل گفتگو اس پر ایک تو دو نقطۂ نظر سے، میں مسئلے میں ہی چلا جاؤں گا تو اصل قاعدہ رہ جائے گا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ یہ اصلی چیز ہے یا نہیں، یعنی تصاویر کی جو ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے یہ کن وجوہات سے آئی ہے۔ حدیث شریف میں غور و فکر کرنے سے ایک بڑی وجہ تو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، تزاحی مزاحات اللہ پاک سے کرنا، اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ ایک چونٹی پیدا کرے اور اس میں جان ڈالے۔ یہ چیزیں بتلاتی ہے کہ ایک تو شرک کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی جو عبادت کی گئی، شیطان آیا طوفان نوح کے بعد جو اس نے گڑبڑے کی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب نے قصص کے دوسرے حصے میں اس کو ذکر کیا ہے، تو شیطان نے آ کر انسانوں کو نیک اور صالح لوگ انتقال کر گئے، ان کی تصاویر بنانے کا حکم دیا کہ ان کے سامنے رہتے ہوئے عبادت کی طرف توجہ ہو، اور آہستہ آہستہ دوسری نسل آئی تو اس نے عبادت کرنا ہی شروع کر دی۔ تو پچھلی امتوں میں یہ چیز تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی شرک سے منع کرتے ہوئے ان چیزوں سے بھی منع فرمایا، اور بھی دوسرے شرک کے کئی دوائی ہے، یہ عمومی طور پر تھا۔ اس کے بعد یورپی دنیا کے اندر خدائی کا انکار ہو گیا، اور اب تصاویر جب بنائی جاتی ہے تو اس طرح کا تصور عموماً نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ پاک کی مزاحات کرتے ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذبح کے سلسلے میں فرمایا اللہ کا نام لیے بغیر بھی، اس لیے کہ مشرکین اللہ پاک کا نام نہیں لیتے تھے، غیر اللہ کا نام لیتے تھے، مؤمنین کو اس سے روکا ہے۔
تو ولا تأکلوا اور وکلوا مما ذکر اسم اللہ، اللہ کے نام لیے ہوئے کو ذبح کیا کو استعمال کیا جائے، اور جو غیر اللہ کا نام والا ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ اثباتاً و نفیاً تاکید کے ذریعے شریعت نے یہی چاہا تھا۔ ایک جانور ہے جو محللات، اللہ پاک نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے اس میں سے ہے، اب اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اور اب جیسے عیسائیوں کے یہاں ہوتا تھا غیر اللہ کے نام سے، ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو جانور اپنے گھر میں ذبح کرے لیکن غیر اللہ کی نسبت سے، اور ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ بول کر لیکن بابا رستم کی درگاہ پر۔ یہ دو چیزیں ما اہل بہ لغیر اللہ، قرآن نے جس کو ذکر فرمایا، یہ دونوں چیزوں کے اعتبار سے ممانعت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنی نصوص کے باوجود جب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا استعمال جائز ہے، یعنی بغیر اللہ کا عمدن نام لیے ہوئے بھی وہ جانور اور وہ ذبیحہ حلال ہے، یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو ہماری علت یہی تلاش کر رہے ہیں کہ اصل چیز جو یہاں ہے وہ غیر اللہ ہے، مشرکین کا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ اب جب ایک مومن ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبح کرنا اللہ ہی کی نسبت سے ہوتا ہے، اس کے دل میں غیر اللہ ہے ہی نہیں، اس لیے اگر وہ بسم اللہ نہیں بھی پڑھ رہا ہے تو جو قباحت غیر اللہ کی آ رہی تھی وہ ایک مومن کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے کتاب اللہ نے جو روکا ہے اس روکنے کی اصل وجہ مومنین شرک کر لیں گے، ذبح کریں گے تو یہ مراد نہیں ہے، عمدن کھانے پر یہ نہیں ہوگا، بلکہ اتنا ہی ہوگا کہ اللہ کا نام عبادت میں وہ نہیں لے رہا ہے، دل میں تو ہے۔ فَإِنَّ اسم اللہ تعالیٰ فی قلب کل امرئ مسلم، روایت ضعیف ہے لیکن اس روایت میں اس طرح کے کلمات موجود ہے۔ تو مولانا نے بھی اسی بنیاد کے اوپر کہ اب عملاً تو ہو ہی رہا ہے، علماء دیوبند جو کیمرہ کی ممانعت کرتے ہیں اور ممانعت کرتے ہوئے ہی تصویر آ رہی ہے، تو اس طرح کی عملاً ہم لوگ کر رہے ہیں، زبانی طور پر چاہے اس چیز کو باقی رکھے ہیں تو اس کو باقی اسی لیے رکھنا ہے کہ قباحت اس کی باقی رہے۔ حضرت مولانا کو خود اپنے فتوے سے رجوع کرنا پڑا، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب کو، اس لیے کہ وہ جو چیز کہنا چاہتے تھے لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے، اور نفس چونکہ اس کے عادی تھے اس لیے مولانا نے انگلی دی تو پہنچا پکڑ لیا لوگوں نے فوراً، تو آپ کو اپنے ہی دور حدیث کے طلبہ حدیث کو کہنا پڑا۔ اور ویسے بھی پاکستان میں تھوڑی تصاویر کے سلسلے میں تسامح ہے، وہاں کے علماء کے یہاں پہلے سے ہی تھی، اب تو یہاں بھی آ گئی۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جائز ہوتی ہے، یا یہ تو میں جو مثال دے رہا ہوں وہ جائز نہیں، ویسے ہی علماء کے یہاں جدید تصاویر کے سلسلے میں عدم جواز کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو وجوہات اور علتیں ہیں، جیسے حدیث شریف میں بھی آپ سن چکے ہیں تخنوں سے نیچے پائجامہ، کئی لوگ ہمارے یوروپ میں انگلینڈ میں رہتے ہیں اور جن کو عادت ہو چکی ہے ہر چیز میں اشکال کرنے کی، سوالات کرنے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تکبر نہیں ہے، اور اب اگر نیچے پہن لیا تو کیا ہوا؟ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ تکبر نہیں ہے؟ حدیث شریف دونوں قسم کی آئی ہے، ایک تو تخصیص کر کے آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجر ثوبہ خیلا کا لفظ استعمال فرمایا، اور دوسری روایتوں میں خیلا کا لفظ نہیں ہے، مطلق منع فرمایا۔ تو اب آدمی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان اس طریقے سے آتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں شیطان کو کنکری ماننے کے وقت اگر شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرے کہ یہاں تو کوئی شیطان نہیں ہے تینوں جمرات کے اوپر، تو یہ وسوسہ ڈالنا بھی خود شیطان ہے، اسی کو مارو۔ یعنی یہ جو وسوسہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد دوسرے انداز میں وسوسہ ڈالنے گیا، تو اس کی تلافی کے لیے وہاں تو وہ کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑا پتھر لے کے ہی ماروں گا، میں کہا یہ بھی شیطانی ہے، خلاف سنت عمل کرنا۔ شیطان کہتا ہے کہ بڑا مارو، میں تو وہاں ہوں نہیں، لیکن تمہارا عمل خلاف سنت ہو جائے گا۔ تو وہاں پر بھی شریعت مطہرہ نے اس طرح کے جتنے مسائل رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر اگر اتفاقی طور پر ہمارے علماء نے دونوں چیزیں ذکر کی، تکبر سے ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر تکبر نہیں ہے اتفاق سے ہو گیا تو تنزیہ ہے، اور اگر حضرت ابوبکر صدیق کی طرح بار بار اونچا کرنے کے باوجود ہو رہا ہے تو وہاں کراہت تنزیہ بھی نہیں ہے، لیکن ابو بکر بن کے آئے لوگ پہلے سے ہی نیچے تک کا رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو وہ بہت سی چیزیں، ایک تو ظاہری بات ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ ہوگا، تو شریعت مطہرہ نے جو پاکی اور ناپاکی کے مسئلے ذکر کیے ہیں یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، ناپاکی کہاں سے بھی ملوث ہو جائے، انڈیا ہے یہاں، تو یہاں کی اچھی جگہ پر بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑیں آ جاتی ہے۔ ایک صاحب انگلینڈ سے آئے
इंडिया की तारीफ सुनते हुए एयरपोर्ट से जो अब तो थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, पहले झुपड़पट्टियां भी थी, पाखाना पेशाब के लिए भी लोग बैठ जाते थे, तो उतरते ही कहा कि वापस जाना है, जिस मुल्क में इतनी सफाई हो उस मुल्क में हम रह सकते हैं नहीं है। खैर अब तो लेकिन बदल गया है, अब कोई न देखे बम्बई वाले और ये कहे कि वहाँ तो है भी नहीं, तो ही हो रही बम्बई की, तो ऐसा भी नहीं है। अभी भी और दूसरी कई इलाके हैं, इनकी तबीयत और सीरीज में पाकी नापाकी है ही नहीं, ये तो मुसलमानों ने आकर दिया है। कपड़ा भी नहीं था, ये तो नंगे फिरते थे, आदि मानव ये थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और औलाद आदम की तरफ निस्बत करना सही नहीं। साइंस में ये पढ़ाया जाता है कि इंसान पहले नंगा था, और कुरान कह रहा है कि नंगा तो क्या, जरा नंगापन होने लगा जिस्म में तो जन्नत की पत्ती लेकर भी ये इस बात की दलील है कि आदम अलैहिस्सलाम की तरफ ये निस्बत गलत है। तो रात दिन इस तरह के कई मसाइल आते हैं कि मुफ्ती साहब एक चीज को जायज समझ रहे हैं लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उस मौके के ऊपर मुफ्ती साहब को, लोगों को, चाहे वो चीज अमरे मबाद में से है, लेकिन कसरत इस्तेमाल अगर उसका गलत है तो जायज नहीं। सवाउन कसदल मुमारिसुल लिल फैली दालिकल महाल अम लम यक्सिब, इसको हम कहेंगे अहादीस मुबारका की रोशनी में भी कि जिन चीजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद लगाई है और जिसमें कैद नहीं लगाई है, यहाँ उसने उसका कस्द किया हो तब तो तहरीमी है। आपने मना फरमाया तखनूर से पायजामा का, और वो कसदन व इरादतन पहन रहा है, यानी हदीस शरीफ मालूम होने के बावजूद वो पहन रहा है, और इसके इस्तेमाल करने में उसको कोई परेशानी और तकलीफ नहीं है। एक तो ये कि माशाअल्लाह पेट है कि नीचे उतर जाता हो तो इस किस्म की चीजें तो अलग है। वो फिर उसके बाद कराहत तंजीह भी कुछ उलमा ने फरमाया कि नहीं रहेगी अगर ये चीज। तो शरीयत मुतहरा ने जिन चीजों को रोका है उसमें मुकल्लफ का कस्द, उसका दखल है भी, और कुछ चीजें वो है कि उसका कस्द न किया लेकिन नतीजा वो निकल रहा है। तो माल का एतबार करते हुए इसी को अगली बयानुल कायदा में समझाया कि इससे पहले जो आप सुन चुके हैं वो कस्द शरीयत और कस्द मुकल्लफ दोनों पर गुफ्तगू की। अब कस्द शरीयत और मुकल्लफ का माल, मुकल्लफ जो अमल कर रहा है उसका नतीजा क्या निकलता है, उस नतीजे का कस्द शारे के मुआफिक होना जरूरी है। इसलिए अगर नतीजा गलत है तो चाहे अमल की जाहिरी मशरूइयत मबाह के दर्जे की है लेकिन ये मबाह नहीं रहेगा और उसकी बुनियाद पर वो अदम जवाज वाला हो जाएगा। उसी को इन्होंने समझाया। अब इसको इन्होंने अल्लामा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद मिसालें उसकी पेश की है, और मुकल्लफ के कस्द व अमल में क्या क्या गड़बड़ें हो सकती है, क्या क्या सही होने के बावजूद अदम जवाज आता है, उसको चंद शक्लों में इन्होंने पेश किया है। सबसे सबसे पहले ये फरमाया कि अल्लाह मबाह अमर को आदमी गैर मबाह कैसे बना देता है, उसके माल के एतबार से उसकी शक्लें जिक्र की। उसी में बताया कि एक आदमी अपना कुआं खोद रहा है, खल्फ बाबी दार, अपने ही घर में है और अंधेरी जगह है, यहीसु यक़उ दाखिलु फीही बिला बुद्दीन, यकीनी बात है कि एक आदमी अंधेरे और दरवाजे के पास है तो दाखिल होने वाला जरा गफलत करेगा तो गिर जाएगा। अब वो ये कहेंगे मैंने अपने घर में खोदा है, किसी की जमीन में नहीं खोदा है, तो ये नहीं देखा जाए। अच्छा, उसका मकसद ये हो भी नहीं कि किसी को गिराना, लेकिन ये गिराने ही की शक्ल में है, इस तरह क्यों किया? तो अगर कोई इसमें गिर पड़ा तो एक तो ये कि इस तरीके से दरवाजे के पास कुआं खोदने से ही मना किया जाएगा, और अगर खोदा और उसके बाद कोई गिरा तो उसका सामान भी उसको देना पड़ेगा। ये रिवायत पहले कौल को जिक्र कर दी, अल्लाह यफसुरनी मुमारसतिल फ़ैलिल माज़ून की अल इज़रारु बि अहदी, उसने किसी को जरर पहुंचाने का इरादा नहीं किया है, इसकी नीयत नहीं है, लेकिन खुदा है इसी जगह। तो ये बतलाना चाहते हैं कि माल का एतबार है, कभी अच्छी नीयत में भी गड़बड़ हो जाती है। आपकी नीयत बहुत अच्छी होती है लेकिन नतीजा उससे उल्टा ही निकलता है। आप सलाह करने फलाह करना चाहे उस काम में और जरा कुछ ये हो गया तो ये इनके कहने से ऐसा किया हमने इसलिए हो गया, और दुनिया है किसी चीज का अच्छा नतीजा निकला तो अपनी तरफ मंसूब करेगी और बुरा नतीजा निकला तो शादी कराने वाले की तरफ। ये इस तरीके का चलता है। वला यलहक़ुहु मिन मनिही मिन ज़ालिकल फ़ैलि ज़रर, उसको रोकने से उसको कोई जरूरत नहीं है। दरवाजे के सामने कौन सा कुआं खोदने की पानी की जरूरत पड़ी इसमें, इसलिए कोई ऐसी चीज भी नहीं है। और वयकुनु अदाहु इलल मक़सदति क़त्इय्यन फ़ी हुक्म इलाका, आदतन ये होता है कि दरवाजे के सामने है तो लोग गिरेंगे ही, जो भी आएगा, इसलिए कि पता नहीं होगा उसको और गिर जाएगा। अल्लाह यफ़सिल अल-इज़रार बिअहद वला यहकुमु मिन मुमारसति हक़्क़िही अल-इज़रार बिही व यकुनु इज़रार नादिरा
كحفر بئر في موضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، فالحكم في هذه الحالة أن يبقى الفعل على أصل الإذن، لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالدلول في انحرافها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عالية عن المفسدة. دوسری مثال دی اللہ اکثر الاضرار بعادی، وہ کسی کو ضرر پہنچانے کا قصد نہیں کر رہا ہے، اور ولا الحقہ من ممارسۃ حقہ الاضرار بھی، عام متن اس طرح ہوتا ہے عادتاً کہ اس طرح کوئی گرتا نہیں ہے، کسی کو ضرر نہیں ہو رہا، اور ویکون افضاء الی المفسدۃ نادرا، شاذ و نادر ہی اس کا مفسدہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثال سمجھ میں آئی رہی ہے، لا یؤدی غالبا الی وقوع احد، ایسی جگہ پر آدمی کنواں کھود رہا ہے کہ عام متن لوگ وہاں جاتے نہیں ہیں، گھر کے آخری کونے میں ہوتا ہے، اور اس طرح کھیت وغیرہ میں بھی ایسی جگہ، اور پھر پات کر رکھا جاتا ہے، یا آج کل جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر چھوٹی سی عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے سردی گرمی میں، آج کل تو الیکٹرک کا مسئلہ ہے اس لیے پانی سے بچنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بھی، تو اب یہ کنواں ہے لیکن محفوظ جگہ پر ہے، کسی کے گرنے کا خطرہ نہیں ہے، عام متن ایسا ہے۔ فالحکم فی هذه الحالہ ان یبقى الفعل علی اصل الاذن، یہی رہے گا کہ کنواں کھود سکتا ہے، اصل حکم باقی رہے گا، اس لیے کہ مصلحت جب غالب ہے، پانی کی ضرورت ہے اپنے کھیت کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، پینے کے لیے، فلا اعتبار بالبدور فی انحرافیہ، کبھی کبھار کوئی گر جائے اس کنویں میں، کسی کو جانا ہی ہے، ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے محلے میں ایک صاحب پاگل جیسے تھے، دوڑتے تھے، ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو ان کے پیچھے دوڑتے، اور وہیں قبرستان کے پاس کنواں ہے، وہاں جا کر گرا کر جاتے، ہمارے والد صاحب کہتے بھی رہتے کہ مروانا نہ، مرنے والا کہہ کے نہیں جاتا ہے، وہ تو مرنا ہی ہوتا، لیکن بچے تھے تو دوڑتے تھے اس کے پیچھے، کچھ بڑے لوگ بھی دوڑتے تھے، خدا نہ خواستہ اس کی بیوی تھی بیچاری، وہ بھی ایسی، وہ بھی دوڑتی تھی، اور محلے کے بچے تو تھے ہی سارے کے سارے پیچھے ہی قبرستان، تو اس طرح دوڑتے جاتے تھے، اور وہ وہاں جا کے گرتے نہیں تھے، اور وہ گرنے کی جگہ تھی بھی نہیں، اتنا آسان نہیں تھا گرنا اس میں بھی، خیر شاعر بھی ہوتے تھے، اذان کے وقت لوگوں کو اٹھاتے تھے، پکی بھی رہتی تھی، تو شاعر بھی تھے، صبح میں اشعار پڑھتے تھے، رات کو پھر ہم لوگ پوچھے، عشاء بعد وہاں بیٹھتے تھے محلے میں، تو پوچھے کہ احمد کا پہلا شاعر کے لیے راتیں سے پڑھتا تھا کہ تو کا حوال میں جاوے راتیں یاد آتی، وہ ایسے ہی ٹھکم ٹھاک کرتے تھے، تو شاعری ایسی ہی ہوتی ہے، اور شاعر لوگ بھی ایسے ہی، اسی لیے پینسل رکھنا پڑتا ہے۔ کحفر البئر فی موضع لا یؤدی غالبا الی وقوع احد فیہ، جب کوئی نہیں گر سکتا ہے تو عادتاً مصلحت یہی ہے علیۃ علی المفسدہ، اس میں مفسدہ نہیں ہے، تو یہ چیز جائز رہے گی۔ اب کوئی یہ کہے کہ فلانا گر گیا تو ایک مثال سے نہیں چلے گا، یہ فقہائے کرام بتلاتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کے شرعی اعتبار سے جواز کے متعلق فتوا دو، یہ تو وہ مباح چیزیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کے سامنے کوئی نیا ایسا مسئلہ پیش آیا کہ جس کی مثالیں ملتی نہیں ہے، لیکن ملتی جلتی ایسی مثالوں سے ہی اشباہ و نظائر سے ہی فتوے دیے جاتے ہیں، تو اگر کبھی کبھار کوئی تکلیف اس سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو کبھی کبھار ہو رہی ہے تو اس سے نہیں روکا جائے گا، اور روزانہ ہو رہی ہے موبائل سے تو پھر روکا جائے گا۔ لوگوں نے بہت لکھا کہ موبائل سے بہت مدرسہ والوں نے منع کیا، نے مجبور ہوئے اس کی طرف، تو یہ چیزیں جو روکا تھا، وہ جس مقصدے سے روکا تھا وہ تو ابھی اپنی جگہ پر ہی باقی رہے گا، اس لیے آئندہ سال سود نہیں ملے گی۔ ابھی بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چوری کرو لیکن دکھلاؤ مت، چھپاؤ، تمہارا موبائل راستے کے اندر چلتے ہوئے، ابھی ہے مفتی کلاس میں بھی بہت سے کہ راستے چلتے چلتے موبائل سے بات کر لیتے ہیں، تو چھپا کر کرنے کا ہے، چوری کرے اور پتہ نہ چلے، یہ مطلب نہیں کہنا چاہو کہ کرو چوری، تو ہو ہی رہی ہے۔ چلو یہ میڈیکل لائن میں میڈیکل کی جو نئی نئی چیزیں نکلی ہے، اس کے استعمال کے اندر کبھی مفسدہ ہوتا ہے، کبھی مصلحت ہوتی ہے، دوائیاں اس قسم کی ہوتی ہے، ایسے مواقع کے اوپر جب اس قسم کے سوالات کیے جائیں گے تو اس کا جواب دیتے وقت آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا۔ گجرات میں تھا محمود بیگرا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ان کو تھوڑا تھوڑا زہر کھلاتی رہتی تھی تاکہ کوئی بادشاہوں کو تو زہر ہی اس زمانے میں تھا، تو کوئی کھلا دے تو اس کا کوئی اثر نہ ہو، بڑے نیک تھے۔ اب یہ سوال نہ کیا جائے کہ زہر بچے کو کھلا کر عادی بنانا جائز ہے کہ نہ جائز، اصل تو اسی پر میں نے گفتگو کی تھی۔ ان يكون اداء لحق المعذور فيه مسببا وقوع مفسدة ظنية، ظن سے مراد یہاں ظن غالب، وہ ایسی جگہ کنواں کھدا ہے کہ 50% سے اوپر امکان ہے کہ آدمی کیا ہو جائے، اس میں گر جائے، تو یہ اس قسم کا مقصد ظنیہ ہوگا، تو ظن غالب کو بھی درجہ دیا جائے گا یقین کا علماء کے یہاں۔ اس طرح کی جو چیز کثرت سے ہوگی، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن صاحب، فضا محمود صاحب کوئی دوسرا نہ سمجھو، اس لیے آپ نے چھوٹا سا سرکاری سودی قرضے والا جو رسالہ لکھا ہے، اس میں سائل نے جو سوال کیا تھا کہ
ترقیات کے لیے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے سود لینے والے، حکومت سے جو لون لینے والے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ سے سوال پوچھا گیا ترقیاتی اسکیموں ہی کے سلسلے میں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ کثرت سے اگر یہ چیز ہوئی ہے تو اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کسی علاقے کے اندر تعاون پھیل جائے تو حکومت ہاتھ تھوڑا اونچا کرے گی، یہ تو یہاں کی تو کر رہی ہے، لیکن دوسری حکومتیں خیر یہاں یہ کورونا نے تو پوری دنیا کو ننگا کر دیا کہ کتنی طاقت ہے انسان کے پاس، سب کچھ کھول کے بتلا دیا۔ اگر وہ حقیقی ہے تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں مسلمان جماعت اسلامی کے ہیں، میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کئی مہینوں سے آپ اس میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تو پہلے تو کچھ نہیں بولے، پھر میں نے ہی کہا کہ اب ان کو بلواؤں، تو میں نے کہا کچھ تو آرٹیفیشیل لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وائرس ہے اپنی جگہ پر، انکار نہیں، لیکن وہ وائرس کہاں سے آئے، کس نے بنائے تیار کیے، چائنا نے یا اسرائیل نے یا امریکہ نے یا تینوں کی ملی بھگت نے، وہ مارنے میں شریک رہے، اور یہ انجیکشن بنانے میں پارٹنرشپ انہوں نے کر لی، دونوں سب کی اپنے اپنے مفادات تھے، اور ابھی ٹرین چالو نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کیا مقصد ہے، اڈانی امبانی ابھی تیاری نہیں کر رہا ہوگا، پوری نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے آپ کو آنے میں بھی تکلیف ہوئی۔ فیجری ازن مجر العلم، وہاں پر ظن غالب علم اور یقین کے درجے میں ہوگا، اس قسم کی چیزیں ہوگی تو اصل اجازت نہیں سمجھی جائے گی، اس کو عدم جوازی کا فتویٰ دیا جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے یہی لکھا کہ جب کسی علاقے میں بیماری عام پھیل جاتی ہے تو حکومت جنگی پیمانے پر وہاں پر علاج کی کوشش کرتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ بیماری پھیلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ تو یہ مثال مفتی صاحب نے جب دی تھی تو یہ آج کی مثال موجود نہیں تھی، اس لیے کہ اب تو ہو چکی وہ مثال، مفتی صاحب کی مثال غلط ہے، عصر حاضر کی حکومتوں نے جو کام دھندے کیے، لیکن یہ انصاف کا پیمانہ نہیں ہے۔ عدل انصاف یہی ہے کہ حفاظت کی جائے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ انڈیا والے ہی سلا رہے ہیں، انگلینڈ والے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک صاحب بیمار تھے، یہاں کی ترسی بھی ہمارے کافی بڑی عمر، تو کچھ دوائیاں وہ لے کر آئے، ان کے پیر میں سوجن آئی، ڈاکٹر اسلم صاحب کے پاس میں ان کو لے گئے، تو ڈاکٹر صاحب نے 2-3 دوائیاں سائڈ پہ کی اور پھر کہا کہ یہ مت لینا۔ میں نے کہا تو ان کو وہاں کے ڈاکٹروں نے کورس میں دی ہے ان کی بیماری کے لیے، کہا کہ پھر بھی ابھی اس کو استعمال نہ کرے 2-3 دن۔ پھر اس کے بعد ان کے جانے کے بعد مجھے کہا کہ یہ انڈیا میں بھی آؤٹ ہو چکی ہے اور یہ لوگ ان کو کھلا رہے ہیں، یعنی انڈیا میں بھی اب کوئی یہ دوائیاں نہیں لکھ رہا ہے، اس کی بڑی جو دوسرا ری ایکشن ہے وہ گڑبڑ والا ہے، اس لیے انڈیا میں استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ انگلینڈ کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ دونوں وارث دیں، اب خوارج تو وہ اس بنیاد پر ہے۔ تو سب جگہ یہی ہے، کبا کالا ہی ہوتا ہے، دورا ہو تو بھی صفات تو اس کی کالی ہوتی ہے۔ ولا يلتفت الى اصل الاذن اب الاباحت، اصل اذن اور اباحت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جائز ہے، کبھی کبھار کچھ جائز کام ہوتے ہیں لیکن وہ عدم جواز کا ذریعہ بنتے ہیں 50% سے زیادہ، تو ایسے موقع کے اوپر فقہائے کرام اس قسم کی چیزوں سے روکیں گے۔ کبھی کوئی علاقائی چیز ہوتی ہے تو اس علاقے کے مفتی صاحب ان چیزوں کو جانتے ہیں، اس بنیاد پر وہاں کے لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں تو مفتی صاحب اپنے علاقے کے اعتبار سے فتویٰ دیں، اور آپ کے علاقے میں نہیں ہے، آپ کہو کہ یہ کیا ہو گیا مفتی صاحب کو، تو آپ وہاں کے ماحول اور وہاں کی چیزیں دیکھ کر اندازہ لگائے انہوں نے کیوں اس طریقے سے کہا ہوگا۔ تو بہت ساری نئی چیزیں آئے گی آج کل کی، میڈیکل میں تو آتی ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری ضروریات تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر اس طرح کے مسائل جب آئے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ چیز جائز تو ہے لیکن اس کی قباحت کس درجے کی، اس کا مقصدہ کس درجے کا ہے، اس کے لیے کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، اس کے لیے مفتی کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ضرورت حاجیات اور تحسینیات کی تعریف تو کر لی ہے، مثالیں بھی دی ہے، لیکن جب ہمارے زمانے کی کوئی مثال آتی ہے تو ہم منطبق کرتے ہوئے تھوڑا ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ چیز ضرورت کے درجے میں ہے، حاجت کے ہے یا تحسینیات کے، یہ سوچ کر کیا جاتا ہے۔ وقصد الشافعي رحمه الله في وقوع المفسدة على سبيل الظن أي غالبا، ويمثل لها ببيع العنب لمن يصنع الخمر وبيع السلاح من أهل الحرب، إذ تؤدي هذه المعاملات إلى مفاسد في الغالب۔ بس پہلی مثال تو ہے، دوسری مثال تو کب سے رخصت ہو گئی صلاح الدین ایوبی کے بعد۔ پہلی ہے یمثل لها ببيع العنب لمن يصنع الخمر، شراب ہی کی فیکٹری ہے کسی کی اور آپ انگور اسی کو بیچ رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ مفسدہ ہے کہ یہ بنانے والا وہی ہے، ایک تو بیچ والے کسی تاجر کو دیا، اس نے دیا، تو انگور کا استعمال صرف شراب کے لیے ہوتا ہوا ایسا نہیں ہے، رات بھی دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ انگور کھا رہے ہیں، اب انگور کو آپ بیچ رہے ہیں شرابی ہی کو، تو یقینی بات ہے کہ وہ کیا کرے گا، شراب کی فیکٹری لے کر بیٹھا ہے تو اسی کو بنائے گا۔ اس طریقے کی جو چیزیں جن سے وابستہ ہے وہ چیز جائز ہے، لیکن جس کے پاس جا رہی ہے وہ عدم جوازی کا فتویٰ دے رہا ہے کہ میں اس کو غلط ہی استعمال کروں گا، اور اکثر یہی ہوتا ہے۔ یہ مثال دی، دوسری مثال دی حربیوں کو ہتھیار بیچنا،
یہ سب چیزیں پہلے تھی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم، جب مسلمان عمل کرتے تھے تو یہ مثالیں پرانی صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے مفتیوں نے فتوے دیے، بعد کے لوگوں نے بھی فتوے دیے، حتیٰ کہ چراغ بھی بیچنے سے منع کیا کہ اس کی روشنی میں مسلمان کو قتل کرے گا. وہ بڑے حساس لوگ تھے اور اس وقت مسلمان ہی تھے دنیا میں ہتھیار بنانے والے، اس لیے یہ مثالیں اس زمانے میں تھی. اب بھی ہے لیکن بہت کم ہے. عمومی طور پر ہتھیار جو بڑے، جس کو قرآن نے مستطاعتم کہا، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا توڑ تھا طالبان کے پاس کہ دونوں سپر پاور طاقتوں کو توڑ دیا انہوں نے، ایمانی پاور ساتھ تھا اصل تو بھائی اس ہتھیار بیچنا جائز ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو بیچیں گے وہ کیا کرے گا. ہمارے کئی مسلمان اس میں ملوث ہے آج کل. یہ ہتھیار بیچ کر روپیے پیسے کمانے والے، ان کو تو پیسے کمانے ہیں، کسی کو بھی بیچ دیتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے آگے کون ہے. یہ ہے نہیں پاگل پھر رہا ہے، نہیں ہندو غیر مسلم پھر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ملفوظات بھی نوازتا بھی رہتا ہے. یہ پہلے لوہار ہی تھا، مسلمانوں کے خلاف بہت تلواریں یہاں بروت میں بنائی ہے. اب اللہ عالم کیا ہوا ہو، بڑا اچھا کاریگر تھا، لیکن اب وہ کیسا ہو چکا ہے وہ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں آنکھوں سے. تو ہتھیار بیچنے کا مسئلہ پورا ہو گیا. چلیے یہ سب عموماً غلط ہے، عموماً یہ مقصد ہی کی طرف پہنچاتے ہیں. اس طریقے کی تمام چیزیں ہوگی. اب یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سعودی عربیہ والوں کو نے، امارات والوں کو، جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں وہ ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، فهذا موضع النظر والتباس، ومثاله بيع العنان. ومن الفقهاء من غلب جانب الإثم ولم يلتفت إلى الكثرة كالإمام الشافعي. اب ایک ایسی چیز ہے کہ بہت زیادہ بھی مفسدہ نہیں ہے. إلى المفسدة ما يكون كثيرا تو ہے، لیکن لا غالبا ولا نادرا. کم سے کم یہ ہے کہ 40% اس طرح کی چیزیں آ چکی ہے، یا 50% کے اندر اندر. مثالاً ہے، کوئی جواب کی اصل نہیں بات. تو اب اس قسم کی چیز ہے کہ کثیر ہے، اکثر نہیں ہے. اکثر ہو تب تو حرام ہے اس طرح کی چیز، چاہے وہ مباح ہے لیکن استعمال اس کا اکثر مفاد ہے، فساد پیدا کرتا ہے. ولا نادرن، ایسا بھی نہیں کہ شاذ و نادر ہو کے جائز ہو. تو شاذ و نادر جواز کی طرف لا رہے ہیں اور اکثر عدم جواز کی طرف. یہ بیچ میں ہے، غالباً کثیرن ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گنجائش دی. احناف کے یہاں بھی کچھ مثالیں ہیں جس میں ہم نے گنجائش دی، لیکن مالکیہ اور حنابلہ تھوڑے اس معاملے میں ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں کے بھی عدم جواز کے قائل ہے. لیکن اب مالکی اور حنابلہ کے علماء اب عصر حاضر کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے تو تھوڑے کچھ اب احناف و شافعی کی طرف آ چکے ہیں. اسلامی فقہ اکیڈمی کے سیمینار ہوتے ہیں، وہاں بھی بین الاقوامی جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ حضرات اب کچھ نہ کچھ احناف اور مالکیات اور شوافع کے مسلک کے اوپر آئے ہیں اور کچھ چیزوں کی گنجائش بھی ہے. لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ شدت ہے ان کے یہاں اس مسئلے کے اندر، اور عصر حاضر میں بھی ان کے فتاویٰ کا اثر ہوتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ حضرات کئی چیزوں کی ممانعت کرتے ہیں. حنابلہ کے یہاں زیادہ ہے، لیکن اب حنابلہ بھی ڈپلیکیٹ ہو چکے ہیں، غیر مقلد ہے، اس لیے اب وہ وہاں پر بھی یہ مسئلے میں گڑبڑ آ رہی ہے. ورنہ اصلی حنابلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، اپنے امام کے مسلک کی بنیاد پر. وہ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک انہوں نے بیع اینا سے منع کیا. احناف نے بیع اینا کی کچھ چیزوں کو کراہت تنزیہ سے تعبیر کیا، کچھ کو کراہت تحریم سے. ابن حمام نے ساری تفصیل ذکر کی ہے، اردو مقالے میں اس کو آپ کو حوالہ دے چکے ہیں. ومنهم من أقام الكثرة مقام الغلبة وبنى عليه الحكم في المنع من التصرفات، وهو رأي الإمام مالك، ودليله في ذلك أنه كما اعتبرت المظنة وإن صح تخلف بعض الوقائع فكذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ظن غالب کا آپ جیسا اعتبار کرتے ہیں اس سے تھوڑے کم درجے کا ہے، یعنی گویا یہ حضرات احتیاط برت رہے ہیں، اور وہ حضرات عوام الناس کی ضرورت کے پیش نظر مفتی کو اجازت دیتے ہیں. یہ فتوی دوسروں کے لیے نہیں ہے، حضرات اہل علم کے لیے ہے. تو مفتی حضرات اپنے علاقے میں جب اس طرح دیکھیں گے کہ وہ چیز اب ایک تو ہوئی شاذ و نادر، ایک ہوئی اس سے تھوڑی زیادہ، ایک ہوئی 50%، ایک اس سے زیادہ، اور ایک 90% نقصانات آ رہے ہیں، تو اکثریت اعلیٰ درجے کی ہوگی. ظن غالب اس سے کم ہوگی اور کثرت اس سے کم ہوگی. کچھ حضرات نے کثرت اور غالب کے اعتبار میں فرق کیا، لیکن یہاں انہوں نے کثیرن لا غالباً فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ کثیر ایک حد ہے اور غالب اس سے اوپر کی ہے. ظن غالب کی شکل میں جیسے ہمارے یہاں اور ان کے یہاں سب یہ مثال آئی انگور کی بیچنے کی، اگرچہ وہاں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ الگ الگ جزیات بھی ذکر کیے گئے، لیکن
کثرت والا مسئلہ کثرت کو بھی غالب کے درجے میں اتار دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس مسئلے میں انہوں نے یہی فرمایا کہ چاہے وہ کثرت سے ہو رہا ہے، اکثر نہیں ہو رہا ہے، غالب نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا اعتبار کیا جائے۔ انہوں نے احتیاطی پہلو کو مد نظر رکھا، اس لیے مفتی کو یہ پہلو تو یاد رکھنا ہے، جہاں لوگ غلط استعمال کرتے ہوں ان کے حق میں عدم جواز ہوگا، اور جہاں حقیقی ضرورت ہے اور پریشانی ہے تو ایسے موقع کے اوپر چاہے وہ کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے، لیکن کسی فرد کے حق کے اندر اگر وہ اس طرح کی تکلیف دہ ہے، پریشان کن ہے، تو کہاں فردی طور پر بھی حکم لگایا جاتا ہے، لیکن فرد کو فرد ہونے کے اعتبار سے نہیں کہ مالدار ہے یا تعلق والا ہے، رشتہ دار ہے، اس لیے فرد کی ضرورت اور تکلیف اس کی اس درجے کی ہے تو فقہائے کرام نے کبھی کبھار انفرادی فتوے دیے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں یہ مفید نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا فتویٰ دنیا میں آن لائن ہو جاتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ نزاکتیں اور وہ اس وقت کی اہمیت جو آپ کے پیش نظر ہے وہ سامنے والوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یا تو مفتی صاحب نے گڑبڑ کی۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں مفتیوں کی بھی دو جماعتیں، ایک تو بہت متشدد ہے، ذرا بھی نرمی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک کے یہاں حلالیت نکل ہی چکی ہے، اباحت پسندی ہے، ہر مسئلے کے اندر وہ یہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر بھی فروق ہوتے ہیں، معاملات کے مسائل میں حضرت تھانوی کو دیکھتے ہیں کہ نرمی فرما رہے ہیں، عبادات کے مسائل میں تھوڑی کچھ شدت ہے دوسروں کے مقابلے میں، اس طرح مفتی کی اپنی طبیعت اور اپنا پورا جو مفتی کا اپنا مقام ہوگا، یعنی جس لائن میں وہ لگے ہوئے ہیں، اس کا بھی اعتبار کرتے ہوئے اس کا فرق پڑتا ہے۔ والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة والاحتياط واجب في تقدير أحكام الشرع۔ عموماً یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اخذ اور حزم بالحزم اور تحرز عمومی طور پر تو اچھا ہی ہے، لیکن کبھی کبھار وہ مفسدے تک پہنچا دیتا ہے، تو ایسے موقع پر حرج دور کرنے کے لیے گنجائش دی جائے۔ وحمل الناس على الصلاح وإن هذه الوجوه، یہ بھی ضروری ہے، کچھ علاقے کے لوگ کسی مفتی صاحب کے فتوے سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہوں اور وہ ان کی انفرادی رائے ہو، فقہی جزیہ نہ ہو، فقہائے کرام کی طرف سے لکھا ہوا، اور وہ اگر کوئی فتویٰ دے لوگ اس کے غلط استعمال کر رہے ہیں تو ان مفتی صاحب کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی، جیسے مولانا تقی صاحب نے شہر کے مسئلے میں بھی اور اس نے بھی نظر ثانی کی دونوں مسئلوں میں۔ اور اسی طریقے سے کسی کے فتوے سے لوگ شدت میں اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسی بنیاد پر بھی اس موقع پر بھی دیکھا جائے گا کہ ہر وقت اور ہر موقع پر شدت مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ فتویٰ آپ سے پوچھا گیا حلت حرمت کے درمیان اور کثرت سے وہ حرمت والا ہی ہے اور آپ بس شرا والا تنفرا یا سرا والا سرا والی روایت پر عمل کریں تو یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی ہے۔ وإن هذه الوجوه الأربعة اس لیے حمل الناس علی الصلاح، لوگوں کو تو نیکی، دینداری اور تقوی والی چیزوں کی طرف لے جانا ہے، بچنے کی طرف لے جانا ہے، خاص کر کے ایسی چیز جہاں ایک سے دوسری چیز کے آگے بڑھ کر آدمی گناہ کے اوپر مبتلا ہو جاتا ہو۔ وإن هذه الوجوه الأربعة التي ذكرها الإمام الشاطبي أرشد إلى القاعدة التي صدرت بها البحث صدرت بها البحث هذه الوجوه باستثناء الوجه الثاني تشترك في معنى أن ممارس الفعل المأذون فيه لم يقصد الإزرار بالآخرين في جميع تلك الوجوه، وهذا ما حدا بأن نقول في القاعدة قصد المكلف قصد المكلف ذاك المآل أم لم يقصد۔ بس یہ پہلی عبارت جو استعمال کی تھی، یہاں قصد کا اعتبار نہیں ہے، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جو شخص عمل کر رہا ہے وہ دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے، جیسے پہلی مثال گھر کے دروازے پر ہی کھودا ہے کنواں تو یقیناً نقصان ہوگا۔ كما تشترك هذه الوجوه في لزوم المفسدة عنها والتي تغلب جانب المصلحة المقصود۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ مصلحت اور مفسدے میں جو غالب ہے اس کا فقہاء اعتبار کرتے ہیں، اس لیے جہاں مفسدہ زیادہ ہو گیا تو وہ چیز عدم جواز میں پہنچے گی، اور جہاں مفسدہ کم درجے کا ہے وہ جائز ہوگی۔ كما تشترك أيضا في الحكم وهو المنع من ذات التصرف قبل ابتدائه داء لأسباب المناقضة۔ اس لیے بندے کو پہلے سے ہی روکا جائے گا، اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو شاذ و نادر ہو رہی ہے، کثرت سے ہو رہی ہے، شاذ و نادر ہو رہی ہے تو اس کی رکاوٹ جو آئے گی وہ کم درجے کی، یعنی اتنی زیادہ شدت سے نہیں روکیں گے، اور اگر وہ چیز کثرت کے درجے میں پہنچی ہے تو یقیناً پھر اس میں شدت سے روکا جائے گا۔ ابتدا سے ہی بندے کو روکا جائے گا کہ مناقضہ شریعت کہہ رہی ہے کچھ اور آپ عمل کر رہے ہو اس کے خلاف، تو آپ کو اس سے روکا جائے گا، چاہے مباح عمل ہے آپ کا لیکن وہ خلاف شریعت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ظن غالب کی شکل میں بھی یہ ہوگا
فمن هذه المحاور التي تشكل بمجموعها القاسم المشترك بين الوجوه التي ذكرها الشافعي صيغة القاعدة على وفق ما بينت آنفا. اوپر جو ہم نے کہا اس کے مطابق یہ مثالوں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالوں سے بھی اور اسی طریقے سے اس قاعدے سے انہوں نے جو نتیجہ نکالا، یہ دونوں چیزیں جو انہوں نے ذکر کی من هذه المحاور التي تشكل بمجموعها، یہ جو انہوں نے شکلیں ذکر کی الف با اور جیم کے اندر، یہ ان چار الگ الگ مواقع میں الگ الگ اعتبارات جو شریعت نے کیے ہیں، اس میں بنیادی جو وجوہات ہے وہ یہ تین ہے کہ شریعت مطہرہ نے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا اس نے قصد نہیں کیا ہے تو گنجائش دی ہے، پھر نقصان ہو رہا ہے تو کس درجے کا ہو رہا ہے اس کا اعتبار کیا، مفسدہ زیادہ ہے تو اس کا اعتبار، اس لیے بندے کو پہلے سے ہی ابتدائی عمل سے ہی روکا جائے گا کہ یہ عمل تیرا شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی لازم آ رہے، تناقض آ رہا ہے. هذا والفرق بين تلك الوجوه هو في قوة الإجزاء من المفسدة وبعضها يفضي إليها قطعا وحكمه اب المحكم. یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام میں سے کچھ حضرات نے شدت کی اور کچھ نے کم درجے کی شدت کی. وآخر يفضي إليها نادرا وحكمه الجواز لأن النادر لا حكم له في الشرع. شاذ و نادر ہو رہا ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے. وفعل يفضي إلى المفسدة الراجحة غالبا وحكمه المنع وإذا كان الغالب في حكم القبيح. بالکل نادر ہے تو علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ روکا نہیں جائے گا، اگرچہ کچھ حضرات نے وہاں بھی یہ کہا، لیکن عام فقہاء کرام اس شکل کے اندر شاذ و نادر حکم پیش ہو رہا ہے، نتیجہ نکل رہا ہے تو شاذ و نادر کو عدم اعتبار کرتے ہوئے اس کی گنجائش دیتے ہیں، اور جہاں مفسدہ زیادہ درجے کا پایا جاتا ہے اس مباح کے اندر تو سارے علماء اس سے منع کر رہے ہیں. ووجه يفضي إلى تلك المفسدة كثيرا وحكمه المنع عند الإمام مالك احتياطا لذلك المقاصد قريبة الوقوع من الغالب. پہلا کم درجے کا، دوسرا زیادہ درجے کا مفسدۃ الراجحہ، اور تیسرا بین والا درمیان والا کثیرن، زیادہ تو ہو رہا ہے لیکن اکثر نہیں ہو رہا ہے. لذلك المقاصد قريبة. یہ مالکیہ کے یہاں ہے، ان مسائل کے اندر وہ حضرات تھوڑی مباح چیز میں بھی عدم جواز کا حکم لگا دیا. والقريب من الشيء يأخذ حكمه وبناء على. یعنی یہی کہنا ہے کہ غالب کے قریب قریب ہے، کثیر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ چراگاہ کی کونے کے اوپر چرا ہوگے تو تمہارا جانور آدمی حرام کی بارڈر پر چلا جائے گا تو یقیناً حرام کے اندر مبتلا ہونے کے خطرے ہیں، اس لیے اس سے دور رہتے ہوئے اکثر یہی کرے کہ اس مباح کو چھوڑ دے. وبناء على قوة الإجزاء كان ما ذكرته إذ آل الفعل المشروع إلى مفسدة قطعية أو غالبة أو أكثرية. یعنی میں نے یہ قید کیوں لگائی قطعی، غالب اور اکثر، اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق. کثیر میں تو فرق ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی اکثر کا حکم لگا رہے ہیں، لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گنجائش دے رہے ہیں. لإخراج المفسدة النادرة التي لا يتحقق فيها الكثرة ولا الغلبة. ثانيا الإمام القرافي يشير إلى هذه القاعدة على أن الإمام القرافي أشار إلى المعنى الذي بينه الشافعي في تقسيم القراف بأحكام الدناء إلى الفساد وما يسد وما لا يسد من. وہ احکام جو فساد تک ذریعہ بنتے ہیں، یعنی سد ذریعہ، خود ذریعہ بن رہے ہیں، کسی غلط چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو پھر سد ہوگا، اس کو روکا جائے گا. یہ فقہاء کرام نے، امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جہاں انہوں نے ذرائع کی بحث مستقل کتاب ہے کتب خانوں میں، مدینہ منورہ مسجد نبی کے کتب خانے میں میں نے دیکھی الذرائع، جتنی بھی چیزیں خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے، جتنی چیزیں شر کا ذریعہ. خیر کا ذریعہ تو عموماً سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس سے تو کم بحث کی انہوں نے، لیکن شر کا جو ذریعہ بن رہی ہے، ظاہر میں مباح ہونے کے باوجود وہ شر کا ذریعہ بن رہی ہے، تو الذرائع فقہاء کرام نے مستقل اس پر کتابیں لکھی. تو ذرائع کی بحث کرتے ہوئے علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا کہ ان ذریعہ ثلاثۃ اقسام، جو بات امام شافعی نے فرمائی الفاظ دوسرے ہیں لیکن مفہوم وہی ہے. ما أجمع المجتهدون على سده ومنها ما أجمعوا على عدم سده ومنها ما اختلفوا فيه. والمجمع على عدم سده كمنع زراعة العنب خشية الخمر والتجاوز في البيوت خشية الزنا، فلم يمنع شيء من ذلك ولو كان وسيلة للمحرم لندرة الوقوع. والمجمع على سده جس کے علی عدم سدی اجماع ہو چکا ہے، اس سے روکا نہیں جائے گا. جیسے مثال دی انگور کی کھیتی کرنے سے ہی کسی کو روکا جائے کہ تم کھیتی کرو گے اور انگور ہوگا تو کہیں نہ کہیں کیا ہوگا، شرابی بننے والی ہے. اس سے شریعت نے اتنا دور تک سبب لگائی لی ہے. اسی طریقے سے والتجاوز فی البیوت، گھروں کے ایک دوسرے کے پڑوس میں ہونا. اسی طرح مشترکہ خاندان کا ہونا. خیر مشترکہ خاندان میں تو کئی مسائل دوسرے بھی ہیں عدم جواز کے، یہ مستقل بحث چلی ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی. حضرت تھانوی کی مثال دی تھی کہ کھانا تو سب بچوں کا گھر میں پکے اور آ کر ساتھ میں، یہ تو کھانے کی بحث ہے لیکن اصل ہے اجنبی کا ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہونا. گھر کی لڑکیوں کا، عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، مردوں کے ساتھ خلط ملط، تو مجاورت
رو ہاؤس مکانات ہوتے ہیں. اب ایک بیچارہ غریب آدمی ہے, مجبور ہے, تو رو ہاؤس میں ہی رہے گا, وہ چاہے پڑوس میں دوسرے کا ہے, اور اس طریقے سے اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن اگر وہ اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کثرت سے ہو رہی ہے اور دوسرا کوئی انتظام اس کے لیے ہو سکتا ہے, تو پھر اس انتظام کی طرف جائے. لیکن جب تک نہیں ہے, حرام کا تو ارتکاب کر کے یہ نہیں کرے گا ایک حرام سے بچنے کے لیے دوسرے حرام کا ارتکاب کرے, تو یہ تو مناسب نہیں ہوگا. لیکن رہا جائے گا, خشیت زینا ہے لیکن نادر ہے. ہاں, یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی کسی سے گڑبڑ ہے ہی, تو پھر اس کے بعد مسئلہ دوسرا ہے, پھر تو گھر بدلنا بھی شریعت اعتبار سے گنجائش ہوگی. اسی طریقے سے اجماع ہو چکا ہے جس سے روکنے پر غیر اللہ کے نام, غیر اللہ کو برا بلا کہنے سے, ان کلمات سے, چاہے وہ منور صاحب ہو کہ اور کوئی صاحب ہو. یعنی ابھی کوئی کچا اور کا گیا تھا نہیں, تو اس طریقے کے کلمات مناسب نہیں ہے استعمال کرنا. قرآن نے خود منع کیا, نہ پھر وہ اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ اس طرح کی غلط نسبتیں کریں گے. آیت سنی چکے ہیں, ولا تسبوا الذین. ہمارے ایک اور تھے فدا حسین صاحب تھے, وہ بھی کچھ نہ کچھ ہندو مورتیوں کے اوپر کرتے ہی رہتے تھے. تو غیر مسلم کہتے تھے, میں نے کہا ہمارے یہاں کہاں جائز ہے کہ آپ کی طرف آپ کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بتلائیں. اسلام میں ہی یہ تصاویر جائز نہیں ہے مورتیوں کی, تو ضرورت ہی کیا ہے ہمیں ان کی. یہ خود ہی بول رہے ہیں 33 کروڑ. ایک صاحب نے پوچھا کہ کہاں ہو, تو کرا 33 کروڑ کیا کون کون سے, پوری تعداد پوچھی تو پوری تعداد تو بتلا ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس طرح کے کلمات استعمال کرنا, شرک کی کتاب اللہ نے جو مذمت کی ہے اس انداز میں تو ہم مذمت کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی رد کر دیا جائے, لیکن برا بھلا اس انداز سے کہنا, گالی گلوچ جیسے کلمات ہو جائے, یہ شریعت نے پسند نہیں فرمایا. ایک آدمی جان بھی رہا ہے کہ یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں, وہیں راستے میں کنواں کھود رہا ہے, تو یقینی بات ہے کہ یہ تو بدماشی ہے, روکا جائے گا اس سے. اسی طرح چلتا تھا, زہر لوگوں کے کھانے میں ڈال دینے والے ہوتے ہیں, بادشاہوں کے یہاں بھی ہوتے تھے, آج بھی سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہلاک ہوں گے تو یقیناً اس کا ذمہ دار وہ بننے والا ہے, اس کو روکا جائے گا. اس طرح لوگوں کے کھانے میں زہر نہیں ڈال سکتا. یہ تو بڑی خطرناک مثالیں انہوں نے دی ہے, اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں, سب کا اتفاق ہے. اب یہ کہے کہ میں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا, تو شیطان آتا ہی ہے اور وسوسے ڈالتا ہی ہے غلط قسم کا. اس لیے عورتوں کی طرف پہلی مرتبہ بھول سے نظر پڑ گئی, وہ تو معاف ہے, لیکن دوسری بات ضرور ہے, لا تقبئن نظرۃ حدیث شریف میں جو فرمایا. اب یہ دیکھنا شادی کی نسبت سے ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یأدمو کا لفظ فرمایا کہ زیادہ مناسب ہے تمہارے لیے کہ لڑکی کو دیکھ لیتے, صرف دیکھ لیتے کا ہے, اس کے بعد جو آگے نئی دنیا نکلی ہے وہ بیوء الآجال عند مالک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادھار بیوعات, جس کے اندر سود کا شائبہ ہوتا ہے, ہموال ربویہ ہے, اور دونوں میں ایک ادھار اور ایک نقد ہے, تو اس قسم کی چیزوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا. اسی طریقے سے ادھار دے ہے, اور اس کی شکلیں ایسی ہیں کہ جس میں سامنے والے کو زیادہ فائدہ ہو, جیسے ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے بالتفصیل. اس طوار بے کا مفتی رفیع صاحب کا پورا رسالہ ہے, پہلے ہی آپ نے لکھا کہ چاروں ائمہ کے نزدیک نقد قیمت الگ اور ادھار قیمت الگ ہو یہ جائز ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ فضیلت ہے, نفس جواز ہے. اب آپ اس طوار دے رہے ہیں اور تب بھی آپ اتنی ہی قیمت میں دے رہے ہیں جتنی آپ دوسری پوری کی پوری نقد شکل میں دے رہے ہیں, تو آپ کو شریعت روک نہیں رہی. آپ دے سکتے ہیں, بلکہ ثواب ملے گا اس کے اوپر کہ غریب کا فائدہ حاصل, غریب کی کمزوری دیکھتے ہوئے اس کو بیچارے کو مہلت دی, 1-2 ہفتے نہیں دیے تو آپ نے کاٹ نہیں لیا. خیر وہ کاٹنا تو جائز ہی نہیں, یہ بے ہے, یہ سودی معاملہ نہیں ہے کہ قیمت ہی متعین نہیں ہوئی. یہ تو آپ نے چیزوں کے درمیان معاملہ کیا ہے کہ اتنی میں نے خریدی, رکشہ خرید لی اتنی قیمت میں, قسط کے اوپر آپ دے رہے ہیں, اور اب اس کے بعد 1 ہفتہ ادا نہیں کیا تو بینک نے روک لیا, تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا. والإمام القرافي إذا قسم هذا التقسيم للذرائع المزيد إلى المنفصل فهو يشير إلى سبب إجماعهم على سدها في بعض الوقائع وإلى فتحها في مواقع أخرى وإلى اختلافهم في مسائل يعصر إضافتها إلى النوع. امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں شکلیں بتلائی, جہاں روکا جائے گا, جہاں گنجائش ہوگی, اور جہاں بیچ کا مسئلہ ہوگا. کچھ نے روکا, کچھ نے نہیں روکا. أما اتفاقهم على سدها فحيث تكون قوة إجزائها إلى المفسدة قطعية أو ظنية. جہاں اس طرح ہوگا قطعی فساد ہی کا غلبہ ہے, تو وہاں سے روکا جائے گا.
واما اتفاقهم على عدم سدها وابقائها على اصل الاذن والمشروعيه فهو في حال كون وقوع تلك المفسده النادره عام متن یہ ہے، یہ سب کا اتفاق ہے ان دونوں پر تو لان المصلحه التي ستفوت اعظم بكثير من مفسدہ کم درجے کا ہے، مقصد ہے مصلحت زیادہ ہے، اس میں شاذ و نادر ہی نقصان ہوتا ہے، یعنی شریعت کے خلاف ہو رہا ہے اور اکثر مصلحت کے موافق ہو رہا ہے، تو ایسے امور کی گنجائش دی جائے گی. واما اختلافهم فهو منحصر في حال كون الوقوع في المفسده كثيرا لا غالبا ولا قطعا، وهو ما مثل عليه ببيوع الاجال اي البيوع التي تفضي الى ربا النسيئه.